بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب واذا وعد خالف واذا تؤمن خان، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ یہ تینوں نشانیاں آج ہمارے معاشرے میں کتنی کامن ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو الحمدللہ بہت احتیاط کرتے ہیں، ورنہ عموماً یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں آج من حیث القوم ہم اس میں گرفتار ہیں، اور جو اس حدیث کے مطابق ان 3 امور کو سر انجام دیتے ہیں، اگرچہ وہ اعتقادی منافق نہیں مگر عملی منافق ضرور ہیں۔ تو یہ منافقت کا جو ٹائٹل ملتا ہے، یہ کیوں ملتا ہے کہ ان تینوں کاموں کی اسلام کے اندر بڑی مذمت کی گئی ہے، اور کوئی مسلمان، سچا مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اس سے خیر و برکت کو اٹھا لے گا، اپنی معیت کو اس سے دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کسی منافق بندے سے محبت نہیں کرتا۔ اور منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اسلام کے اندر جھوٹ کی بہت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جھوٹ 1000 برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ، ایک جھوٹ بولنے کے بعد کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مگر آج ہماری قوم کے اندر یہ بات بڑی دیکھی جاتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کاریگر سمجھتا ہے، بڑا فنکار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر بندے کو جو دھوکہ دینے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، حالانکہ اسے یہ خبر رہنی چاہیے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، نہ اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیکی کی صلاحیت اور برکت دیتا ہے، اور نہ ہی اپنی مدد اس کے شامل حال کرتا ہے۔ اور خود قرآن میں وہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت بھی گوا بیٹھتا ہے، اپنی نیک نامی خراب کر بیٹھتا ہے، اور لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے، رشتہ دار، دوست احباب، کاروباری لوگ، بالآخر وہ تنہا رہ جاتا ہے اور ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود کو بڑا کاریگر سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ایک دن ایکسپوز کر دیتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے، منہ بھی چھپاتا پھرتا ہے، اور بعض تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی اپنے اس عمل کو برا نہیں سمجھتے بلکہ بدستور جاری رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ اگر تو نے جھوٹ ہی پہ زندہ رہنا ہے اور روز اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل اور رسوا بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اپنے اس بد عمل کو چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ تیری زندگی اب اسی جھوٹ کے ساتھ ہی گزرے گی، اور تجھے لعنت کا طوق اسی طرح تو دنیا میں بھی پہنے رکھے گا، اور آخرت میں بھی تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تو ہمیں منافقت کے اس عمل سے نکلنے کے لیے سچائی کی راہ کو اختیار کرنا ہے، اور کسی ایسی بات کو بھی دوسروں کے درمیان پھیلانا نہیں ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرے، لوگوں کی دوستی خراب کرے، لوگوں کا کاروبار خراب کرے، لوگوں کا اعتماد خراب کرے، بلکہ ایسی چیزیں بھی جو اپنی ذاتی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، یا کسی کے خلاف جھوٹ بولا جائے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔
تو اور اس میں ایک بات یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی سنی سنائی بات کسی کے خلاف نہیں کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو جھوٹ سے بچنا ہے، ورنہ ہم عملی منافق قرار دیے جائیں گے، اور یہ منافقت اسلام کے اندر ایک جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور منافق کی دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بار بار وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ گھر کے اندر ہو، مارکیٹ کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، یا کسی بھی مقام پر ہو، وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اس طرح وہ اپنا کاروبار بھی خراب کر لیتا ہے، اپنا اعتماد بھی خراب کر لیتا ہے۔ اور وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی جرم ہے۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ تو مومن بن کر ہمیں جس سے جو وعدہ کریں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو محدثین اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہاری اگر نیت ہے کہ تم ضرور وعدہ پورا کرنا چاہتے ہو اور کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آڑے آ گئی ہے تو اللہ معافی دے دے گا، اللہ اس سے معاف کر دے گا، اور اپنی رحمت کو نہیں اٹھائے گا بلکہ مدد کرے گا کہ یہ بندہ وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور جو وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے، اور پھر اس کی عزت بھی بحال رہتی ہے اور اس کا کاروبار زندگی بھی یوں ہی رواں دواں رہتا ہے۔ ورنہ وعدہ خلافی اسے نہ صرف ذلیل و رسوا کرتی ہے بلکہ اس کی لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ گر جاتا ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں منافق کی اس دوسری نشانی سے بھی بچنے کی از حد کوشش کرنی ہے۔ پہلے ہی دوسروں سے ٹائم لے لیں، اس سے زیادہ ٹائم مانگ لیں، اس سے اپنی پوری بات کریں، اس کے ساتھ ایکسکیوز کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے تو آپ قبل از وقت جا کے ایکسکیوز کر سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں، اپنی مجبوری بتا سکتے ہیں، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی اور اس کی مخلوق کی نگاہ میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو منافق کی تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی برائی ہے اور یہ منافقت ہے۔ وہ کچھ بھی آپ کے پاس امانت رکھ سکتا ہے، اس کے پیسے ہو سکتے ہیں، زیور ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جس طرح کسی سے لیے ہیں اس کو اسی حالت میں اس کی ڈیمانڈ پر واپس کر دینا، یہ امانت کو امانت دار کے پاس پہنچانے کے برابر ہے۔ ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر آپ اس میں سے کوئی چیز رکھ لیں گے، اس سے کوئی چیز چرا لیں گے، اس کا کوئی راز دیکھ لیں گے، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور امانت صرف پیسہ، کاغذات ہی نہیں ہوتے، لوگوں کے راز بھی آپ کے پاس امانت ہیں۔ کوئی اگر آپ سے مشورہ کرتا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ آپ کو یہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے تو آپ اس سے مشورہ بھی دیتے ہیں، اور اگر غلط دیتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر مشورہ دیتے ہیں اور پھر وہ خاموشی سے یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو راز رکھنا اور آپ اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو سمجھ لیں اس میں بھی امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اگر آپ اس کو پریشان کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ اس کو ڈراتے دمکاتے ہیں کہ مجھے تمہارے فلاں راز کا پتہ ہے، میں لوگوں کو بتا دوں گا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو ان تمام ایسے امور سے، ایسے اعمال سے ہم نے بچنا ہے، ورنہ ہم اللہ کی نگاہ میں منافق قرار دیے جائیں گے اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اس شخص کے شامل حال نہیں ہے جس کے اندر یہ منافقانہ عادات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔